بنا کے اپنے معاملے کو درست کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ رب کی شان کیا ہے؟ وہ تو اتنی قوت والا، اتنی شان والا، اتنے اختیار والا اور اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ جب کسی معاملے کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ فقط کن کہتا ہے، وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ فقط کن کہتا ہے، فیکون، وہ ساتھ ہی معاملہ ہو جاتا ہے، اور جیسا رب چاہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ہم 100 دفعہ معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری طاقت نہیں، ہمت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، انجام کی خبر نہیں۔ میں یہ کروں گا آگے میرے ساتھ، اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بندے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ بندہ منصوبہ بناتا ہے، سوچتا بہتری کا ہے، لیکن یہ 100 دفعہ امکان رہتا ہے کہ بندے نے سوچا کچھ ہوتا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ لیکن خداوند کریم کی شان پہ قربان جائیں، جس کی شان ہے علی کل شیء قدیر۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ فقط کن کہتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو قربان جائیے، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی آپ سنیں۔ ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، میں اپنے بھائی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی دور کروں، یہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، قربان جائیں پروردگار عالم اپنے بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی مدد میں کوشاں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور فرمایا، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّن قُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا، جو شخص دنیا میں، اس جہان میں جو شخص اپنے کسی بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس نے کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، اور وہ کوشش میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کی مدد جو کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کا ارادہ جو کیا تھا اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِّن قُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی دنیا کے اندر کسی مشکل کو حل کرتا ہے، دنیا کی کسی مشکل کو اس نے دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اور اس کا وہ جو دکھ تھا، وہ جو پریشانی تھی، وہ جو تکلیف تھی، اس نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ نے مدد فرمائی، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔
اب اللہ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی مدد کی ہے جب میرا بندہ مشکل میں تھا، تو نے میرے بندے کی مشکل کشائی کی۔ اب تیرا رب، یہ جہان کیا چیز ہے، اب تیرا رب اس دنیا کے اندر تو تجھ پہ مہربان ہے ہی، آخرت کے اندر جب تو مشکل میں ہوگا تو تیرا رب آخرت کی جو مشکلات ہوں گی اللہ ان مشکلات کو تیرے لیے آسان فرما دے گا۔ اس دنیا کے اندر جو ہے جب تو مشکل بھی ہوگا، فرج اللہ عنہ بہا قربتم من قربات یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ کی ذات تیری مشکلات کو اس لیے دور کرے گا، تو دنیا کے اندر میرے بندوں پہ مہربان تھا، آج دیکھ تیرا رب تجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، من سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے ہم کسی کو رسوا کر سکیں، جی اپنی خوشی کے لیے، کہ میں ایسے دو بول بولوں گا محفل میں، مجلس میں، محلے میں، سوسائٹی میں، جی ہم ہمیشہ حق بولتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ جو حق بولنا ہوتا ہے وہ کہاں بولنا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پردہ پوشی کرنا وہ حق بولنے سے 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے، جی کسی کی پردہ پوشی کرنا وہ حق بولنے سے بہتر ہوتا ہے، کہ جب تم اس کی پردہ پوشی کرو گے، اس کے عیب کو چھپاؤ گے، اس کی عزت معاشرے میں بچ جائے گی، عزت محفوظ رہے گی، وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو من ستر مسلمن، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا، ارشاد فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کی ذات قیامت کے روز جب ہر ایک کے عیب کھل جائیں گے، بیٹے کے باپ کے سامنے، باپ کے بیٹے کے سامنے، جی دنیا کے اندر ہم کیا کچھ، یہ تو ہر ایک کو اپنا احتساب خود کرنا ہے، کہ ہر ایک اپنی ذات پہ، اپنے اندر، اپنے گریبان میں خود جھانکے گا کہ میں کیا ہوں، میں کیا پاپڑ بیلتا ہوں، میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے، میری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت ہے، وہ کتنی اس میں سچائی ہے، صداقت کتنی ہے، وہ میں عزت کے لائق ہوں یا نہیں، یہ تو ہر کوئی اپنا احتساب خود کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے روز ہر چیز کھل جائے گی اور ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی، جس روز ہر چیز پردے اٹھیں گے، اللہ فرماتا ہے تو دنیا کے اندر میرے بندوں پہ رحم کیا کر، قیامت کے روز میں تجھ پہ رحم کیا کروں گا۔ تو دنیا کے اندر میرے بندوں کی پردہ پوشی کیا کر، میں آخرت میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا، صرف اس لیے کہ تو میرے بندوں پہ مہربان تھا۔ تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا؟ تو کیا کچھ کر سکتا ہے؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تو کچھ بھی نہ ہو کے
میرے بندوں پہ مہربانی کرے، میں سب کچھ ہو کے تجھ پہ مہربانی نہ کروں۔ میں علی کل شیء قدیر، رحمتوں والا میں، قدرتوں والا میں، علی کل شیء قدیر میں، جب ساری شانوں کا مالک میں ہوں، تو کچھ نہ ہو کے میرے بندوں پہ مہربانیاں کرے، میں سب کچھ ہو کے تجھ پہ مہربانی نہ کروں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، ارشاد فرمایا میں قیامت کے روز اپنے اس بندے کی ستر پوشی فرماؤں گا۔ اور جو میں حدیث پاک بالخصوص جس ضمن میں آگے چلنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ۔ ارشاد فرمایا، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ یہ جو اخی کا لفظ استعمال ہوا، یہ اخی حقیقی معنوں میں نہیں ہے، یہ حقیقی بھائی نہیں ہے جو ماں کی اولاد ہے، باپ کی اولاد ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کلمہ گو مسلمان بھائی۔ اس کے سرکار نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو لفظ میرے ذہن میں آئے، جو میں حدیث پاک کا جو لفظ سمجھا، وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اپنے یہ اس بھائی کے کام میں مدد کرتا ہے جو اس کا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں، ماں کا رشتہ نہیں، باپ کا رشتہ نہیں، حقیقی بھائی کا رشتہ نہیں، خون کا رشتہ واسطہ تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے کلمے کا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ تعلق ہے کلمے کا، کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو تو نے پڑھا ہے۔ اگر تو خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یہ بھی خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تو اقرار کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا یہ بھی اقرار کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر یہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہے، اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو اپنے حقیقی بھائی کی مدد میں رہے، جی اگر مومن بھائی کی مدد میں بندہ رہے، اللہ اتنا مہربان ہے، تو جو اپنے حقیقی بھائی کی مدد میں لگا رہے، کہ میرا بھائی کمزور، تکلیف میں، پریشانی میں، کسی بھی دکھ میں مبتلا ہے، مجھے میرے رب نے نوازا ہے، میرے پاس وسائل بھی ہیں، دنیا کا معاملہ میرے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، ہمت میں، طاقت میں، مال میں، اولاد میں، معاشرے کے اندر اسباب جو میرے رب نے مجھے عطا کیے، میرے بھائی کو وہ عطا نہیں کیے۔
تو جو اپنے فقط مومن بھائی کی مدد کرے اللہ اتنا مہربان ہے، تو جو اپنے حقیقی بھائی کی مدد میں لگا رہے اندازہ فرمائے رب پھر کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث پاک آپ دوستوں کی میں نظر کر رہا ہوں، یہ بھی بہقی شریف اور طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ المسلم حتی یتمها لہو اذلہ اللہ بخمسۃ آلاف وفی روایت بخمسۃ وسبعین الف مالک یدعون ویصلون علیہ ان کان صباحا حتی یمسی وان کان مساء حتی یصبح۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے چل پڑا، مشا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا، اس نے 4 قدم اٹھائے، اپنا مقصد نہیں تھا، دنیا کا مطلب نہیں تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہ 4 قدم تو یہ جو اس طرف چلا ہے کس لیے؟ میرے بھائی کی مدد ہو جائے، میرے بھائی کی، اس کے لیے اس نے 4 قدم اٹھائے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس کے لیے 5000، دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں بخمسۃ وسبعین الف ملک، 75,000، کتنے؟ 75,000 اللہ اس کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا، ملائکہ کی ایک پوری بارات اللہ زمین پہ نازل کرتا ہے، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ تسبیح کرنے آئے ہیں، ذکر کرنے آئے ہیں، کیا کام کرنے آئے ہیں یہ ملائکہ؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ملائکہ اترتے ہیں اور اس کے لیے، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا یدعون ویصلون علیہ، ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا جو تیرے بندوں پہ مہربان ہے، تو ویسے کریم ہے، بڑا مہربان ہے، تو اس پہ مہربانیاں فرما۔ اللہ یدعون ویصلون علیہ، یہ اس کے لیے کوشش کرنے میں لگا رہا۔ اللہ کے ملائکہ اتنے بڑے 75,000 ملائکہ کی تعداد، ایک فرشتوں کی پوری بارات زمین پہ آ کے یہ التجا کرتے ہیں، اے کریم تو اس پہ کرم فرما، اے مہربان تو اس پہ رحم فرما، اس پہ اپنی رحمتیں فرما۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ اگر صبح وہ کام کرے، اگر وہ صبح کام کرے، وہ نیکی کا معاملہ اگر وہ صبح کرے تو صبح سے لے کر شام تک ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو ایسا کوئی معاملہ کرے تو ساری رات فرشتے کام یہی کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اس کو سوچئے، سمجھئے، ذرا غور و فکر کیجئے کہ اس نے اللہ کے بندے کی مدد کی، یہ مدد کر کے سو گیا، اپنے بستر پہ چلا گیا، یہ نیند میں چلا گیا، آرام میں چلا گیا، اس کو کیا خبر؟ تو نہیں جانتا تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ اس نے نیکی کی، اپنے بستر پہ گیا، لیکن اللہ کے ملائکہ اس کے لیے ساری رات دعا کرتے ہیں، میرے مولا اس کا بھلا کر دے، اس پہ رحم کر دے، اس کی حاجتیں پوری کر دے، اس کی پریشانیاں دور کر دے، اس کے دکھ مٹا دے، بیماریاں اس سے دور کر۔
تکلیفیں اس سے دور کر، آفات اس سے دور کر، آزمائشیں اس سے دور کر۔ کیوں؟ یہ تیرے بندوں پہ مہربان ہے، تو اس پہ مہربان ہو جا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، یہ جملے سنیے، فرمایا جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے قدم لکھ لو، ہر قدم کی اوپر اسے ایک نیکی عطا کرو، ہر قدم پہ اسے نیکی عطا کرو۔ کیوں؟ یہ میرے بندوں پہ مہربان ہے، اس کا رب اس پہ مہربان۔ احباب گرامی، میں چاہتا تھا گفتگو تو میں آگے بھی کرتا، اور بہت خوبصورت میں نے موضوع آج کے حوالے سے، بالخصوص اس ضمن میں، ایک منٹ، کیا نام ہے، بالخصوص اس ضمن میں، ہم تو، ہمارا لاہور بالخصوص، ہم تو اس علاقے میں ہیں کہ ہمیں پریشانی نہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا سنا پڑھا ہو، بلوچستان کا علاقہ، سندھ کا علاقہ اور یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ، حالیہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، اس قدر متاثر ہوا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ اپنے چھتوں سے محروم ہو گئے، سینکڑوں لوگ، اپنے بچے ان کی پانی کی نظر ہو گئے، جانور گئے، مکان گئے، کچھ نہیں بچا۔ یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے، ہر بندے کا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، چونکہ ہمارا ہے اس پہ ایمان۔ ہم کوشش کریں، جی بالخصوص ہمارے علماء کے اجلاس چل رہے تھے کہ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی ایک عالم دین کا جو خطیب ہے، جی ہمارا دین صرف 2 رکعتوں کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، یہ کامل دین ہے، اور اپنے کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھنا نہ میرا رب برداشت کرتا ہے نہ اس کا رسول برداشت کرتا ہے۔ جی ہمیں اس کے لیے ذاتی طور پہ جو خود جا کے کر سکتا ہے، جی جو خود وہاں جا کے کر سکتا ہے اس کو وہاں جا کے خود کرنی چاہیے۔ نہیں، الحمدللہ ہماری تنظیمیں اس معاملے کے اندر حرکت میں آ گئی ہیں، الحمدللہ۔ جی حکومت کا جو کام ہے وہ اپنے طور پہ جتنا کر سکے گی کرے گی۔ جی آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں لوگ مجبور ہوتے ہیں اور وہ رہ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آ کے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ ہمیں اس لیے کوشش کرنی ہوگی، اور بلکہ میں صبح اپنے جو دوست میرے پاس پڑھتے ہیں ترجمہ قرآن، میں نے ان سے یہ اعلان کیا، اور آج صرف اپنا فرض نبھانے کے لیے، جی فرض نبھانے کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ دوست جتنی بھی اس کے لیے مدد کر سکیں، جی الگ سے کل صبح تک انشاءاللہ کل صبح کے بعد انشاءاللہ ہماری تنظیمات، یہ تونسا اور راجن پور کا علاقہ، یہ جو جنوبی پنجاب کا بالخصوص تونسا کا علاقہ، اور یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو اس کے لیے ہماری ٹیمیں کھانے کا سامان اور دیگر ضروریات اور مکان تک کی تیاری کے لیے، تو ہر مسجد سے یہ اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں دوستوں سے صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے، آپ دوست اگر اس سلسلے میں اگر کوئی مدد کرنا چاہیں، 2 منٹ آپ کے پاس ہے، پھر اس کے بعد ہم سنتے پڑھیں گے۔ جی ضرور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی ہمت 100 روپے کی ہے، وہ 100 روپے کی کوشش کرے، کیا پتا کہ ہمارے 100 روپے سے کسی کا آگے معاملہ چلے، جو اس سے بڑھ سکتا ہے 10 روپے 20، جو جتنی ہمت کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی، آپ جانتے ہیں، میں نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا کسی معاملے کے لیے، لوگوں کی تنظیمیں آتی ہیں، معاملات، مجبوریاں بیان کرتے، میں نے کبھی کسی کے لیے چندہ نہیں اگرایا، کام نہیں کیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ جو حالات اب بنے ہیں، جی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ
اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو اس وقت کریں گے وہ اب کر لیں, جو اس وقت نہیں کر سکیں گے کل تک. میں اس معاملے کے اندر, اور میں آپ کو رب کے گھر میں یہ یقین دلاتا ہوں, آپ کی یہ رقم ضائع نہیں ہوگی, ضرورت مندوں تک, مستحق لوگوں تک یہ آپ کی مدد جائے گی انشاءاللہ. جی, جو بعد میں بھی بے شک کرنا چاہیں, کل صبح تک آپ کی یہ امانت ضرورت مندوں تک پہنچے گی. اللہ اپنی رحمت سے میرا مالک لاچار مجبور لوگوں کی مدد فرمائے, کمزور لوگوں کی اللہ مدد فرمائے, اور اللہ ان کے لیے اپنے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. میرا رب ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے. اپنے طور کے اوپر جی, اپنے طور کے اوپر ہم نے یہ آواز لگائی, کوشش, میرا رب ہماری کوشش قبول فرمائے, اور اس کے اوپر ہم سب کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے. بیٹا یہ کسی چیز میں یہ اٹھاؤ, سنتوں کی تیاری کریں جی.